قال الله تعالى في كتابه وكلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مقررا لوعده ومؤكدا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله أي من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ثم أخبر تعالى أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب وذو انتقام ممن كفر به وجهده فويل يومئذ للمكذبين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ ابراہیم کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو مزید ثابت کرنے کے لیے مؤکد بیان فرماتے ہیں کہ اے مخاطب آپ ہرگز گمان نہ کریں کہ اللہ اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ بھی اور انبیاء اور رسل کے ساتھ بھی. جیسے کہ قرآن پاک میں نص موجود ہے کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے پیغمبر ہیں اور رسول ہیں اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائیں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین. اللہ نے گویا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، حالانکہ اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں، کوئی چیز لازم نہیں. اگر وہ اپنے اوپر کسی چیز کو خود واجب فرمائے تو یہ ان کا احسان ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم مدد کریں ایمان والوں. اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. تو سارے قرآن میں یہ آیات مبارکہ ہیں. اب اس مدد کے معنی میں کیا مقصد ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے رسولوں کی مدد کروں گا اور اپنے دشمنوں سے بھی انتقام لوں گا. تو یہ مدد سے مراد کیا ہے اور یہ مدد کب ہوگی؟ تو اس لیے علماء کرام نے سلف صالحین نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ہم جو اپنے دماغ میں خود فیصلے کر لیتے ہیں نا جی کہ مثلا کافروں کی لڑائی ہوئی کہ مسلمان جیت جائے گا، مسلمان کی اللہ مدد کرے گا اور کافروں کے بیڑوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور ان کے اسلحے کو دیمک لگ جائے گا. اور یہ تصورات یہ ہم خود بنا لیتے ہیں مسلمان، جس کی وجہ سے بعد میں اپنے اعتقادات کی بنا پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، وہ اللہ کی مدد نہ آئے. تو اس بات کو پہلی بات سمجھیں گے اس مدد سے مراد کیا. تو بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں
کہ اس نصرت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کے کلمے کو حق ثابت کرتے ہیں اور باطل جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے. یعنی نصرت تو ہو گئی، غلبہ تو ہو گیا کہ حق جیت گیا. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہے، ان کے پاس کیا سلاح ہے، کیا اسلحہ ہے، کیا جنگ ہے، کیا لڑائی ہے، کچھ نہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعویٰ کیا کہ اے فرعون، مجھے اللہ نے رسول بنا کے تیری طرف بھیجا ہے کہ میں تجھے دعوت دوں. خود کو اچھی طرح سمجھیں، اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بلا وجہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ جی اللہ کی مدد کہاں گئی اور ہماری دعائیں کہاں گئیں، اور نعوذ باللہ اللہ تو مسلمانوں کی سنتے نہیں ہیں، اور ہر جگہ مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے، ہر جگہ اسے کچلا گیا، ہر جگہ اس سے عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا کہ اب جتنا بڑا ایمان والا ہے اللہ کی زمین کو ہے اس کے لیے تنگ آ گئی ہے، وہ کسی جگہ رہ نہیں سکتا. تو بات سمجھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اب دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں فرعون سے لڑنے تو نہیں آئے تھے. انہوں نے آ کے اللہ کے حکم کے مطابق دعوت دی کہ اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے رسول ہیں، تم بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہو، تم ایک انسان ہو، اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا بن جاؤ. فرعون نے ان سے اس کے مقابلے پر دلائل مانگے. پہلے اس نے طنز کیا، الم نربک فینا ولیدا، کہ تم وہی بچے ہو جو ہمارے گھر میں پلے ہو، اور تم نے کافی عرصہ کئی سال ہمارے گھر میں گزارے ہیں. فعلت فعلتک التی فعلت، اور تم نے جو کچھ کیا وہ بھی تمہارا ہمیں یاد ہے، محفوظ ہے. ہمارے بندے کو قتل کر کے بھاگ گئے. یہ ساری باتیں ہو رہی. اور اس کے بعد جو ہے فرعون نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ تو کوئی دیوانہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بظاہر یہ دیوانگی ہے نا کہ دو آدمی آ کے ایک طاقتور ایک فرعونی قوت کو چیلنج کریں. دیوانگی والی بات ہے. نعوذ باللہ وہ ملازمین سے کہہ کے دھکے دے کے باہر نکلوا دے، وہ جیل میں ڈال دے، وہ گولی مار دے، وہ قتل کر دے. دو آدمی ہیں، کیا کر لیں گے؟ تو اب اسی بات پہ غور کریں کہ کیا اللہ کی مدد نہیں آئی کہ فرعون یہ ساری طاقت رکھنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکا؟ یہ کس نے مدد؟ اتنی قوت کے باوجود. اچھا وہ اس بات پہ آ گیا کہ اچھا یہ جو آپ نے ہمیں معجزات دکھائے ہیں نا، ان کو ہم معجزہ نہیں مانتے، آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم سمجھتے ہیں یہ جادو ہے، ہم تمہارا مقابلہ جادوگروں سے کریں گے. یعنی اب فریق بن کے مقابلے پہ آ گیا. ورنہ اتنی بڑی طاقت کو مقابلے کرنے کی کیا تک ہے؟ وہ نعوذ باللہ اسی وقت کہہ رہے ملک سے نکال دو، جیل میں ڈال دو، پھانسی دے دو. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا پھر تم اس مقابلے پہ راضی ہونے کا بالکل راضی. تو کون سا دن؟ انہوں نے کہا موعدکم یوم الزینہ، تمہاری آگے جو عید آ رہی ہے وہ عید کا دن ہوگا، لوگ ہوں گے، عوام ہوں گے، اس دن مقابلہ ہو جائے. وَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اب اس نے اپنے تمام شہروں میں بندے دوڑا دیے کہ جہاں جہاں کوئی کاریگر ہے، استاد ہے، جادوگر ہے، اس فن کا ماہر ہے، وہ بلاؤ. تو فرعون کا موسیٰ علیہ السلام پر کچھ نہ کرنا، نہ گرفتار کیا، نہ بند کیا، اسی وقت دربار سے باعزت چلے گئے.
مقابلے کا دن مقرر ہو گیا، یہ ساری یہی تو نصرت ہے۔ اب اس کے بعد وہ دن بھی آگے آگے جب مقابلہ ہوا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان اکون نحن الملقون، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ پہلے اپنا جو ہے چیز معجزہ ہے جسے آپ جو چاہتے ہیں وہ دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ قال بل الق، اگر میں نے تم دکھاؤ۔ تو یہ سارا واقعہ آپ 1000 دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ انجام کیا ہوا؟ فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين۔ اب 1000 آدمی 2 آدمیوں کے ساتھ ہو گئے، تو یہ اللہ کی مدد۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حق کا واضح ہو جانا، حق کا الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ بلند ہوگا، حق نیچے نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد بھی جب فرعون کو عقل نہ آیا، اور اس کے بعد کئی معجزات دیکھنے کے بعد بھی عقل نہ آیا، تو اب وہ طاقت کے ساتھ ٹکرانے پہ آ گیا۔ اللہ کے نبی سے پھر وہ دوسری مدد بھی آ گئی کہ اللہ نے فرعون کو اس کے لاؤ لشکر سمیت دنیا میں بھی سزا دے دی اور غرق کر دیا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہر فرعون غرق کیا جائے۔ 1000 فرعون آئے، غرق نہیں ہوئے، مر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ 1000 دنیا میں لاکھوں کافر پیدا ہوئے، اپنی زندگی گزار کے مر گئے، کچھ بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو ایک تو نصرت کا معنی ہے نصرت باعتبار حجت و دلالت، کہ حق حق ہوتا، کتنا آپ اس کا مقابلہ کریں، آپ حق کا مقابلہ نہیں کریں۔ مشرکین نے مقابلہ کیا، یہود نے مقابلہ کیا، نصارہ نے مقابلہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرات کیے، مکالمات کیے، سوال و جواب کیے، لیکن ہر بات میں فتح جو ہے وہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ نصرت ہے۔ ایک معنی سمجھیں کہ مدد کا معنی یہ نہیں کہ آج پوری دنیا میں کفر کی طاقت ہے، کفر کے پاس جدید علوم ہیں، جدید ذرائع ہیں، وسائل ہیں، لیکن اللہ کے قرآن کا کوئی ایک حکم بھی جھوٹا نہیں کر سکتے۔ ورنہ جو ان کے پاس طاقتیں ہیں، آج تو ان کے پاس وسائل ہیں۔ آپ کوئی کتاب لکھیں، ان کو پسند نہ ہو، وہ خود خرید کر کے دریا میں ڈال دیں گے، جو کوئی پڑھے گا تو نہیں نا۔ آج ان کے پاس بات ہے، دلائل ہیں کہ وہ جھوٹ کو سچ کر دکھائیں، سچ کو جھوٹ کر دکھائیں، ساری دنیا ان کی سنتی ہے۔ ایک مولوی کی تقریر کون کتنے آدمی سنو گے؟ بھائی 200 آدمی، 400 آدمی، 1000 آدمی۔ لیکن اگر وہی چیز جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ آ جائے تو شام تک لاکھوں آدمی دیکھ لیتے، نہ دیکھنے والے بھی دیکھ لیتے۔ لیکن اس کے باوجود آپ ٹھنڈے دل سے بغیر کسی جذبات میں آئے ہوئے یہ بتائیں کہ کیا اتنے وسائل کے باوجود اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ آج تک کوئی قرآن لے آ سکے؟ آج تک انہوں نے بھی کوئی 2 صورتیں بنا دی کہ چھوڑو یار، مسلمان کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، کوئی نہیں بنا سکا۔ یہ دیکھو ہمارے جینیس لوگوں نے 2 صورتیں بنا دی۔ تو کیا ہے آخر کہ ساری کائنات کی قوت ان کے پاس ہو، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے قرآن نے جو احکام دی، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ خنزیر حرام، انہوں نے کہا کہ نہیں حلال ہے، ہم کھائیں گے۔ انہوں نے خنزیروں کے ریوڑ رکھے ہوئے ہیں، فارم بنائے ہوئے ہیں، ان کو پالا جاتا ہے، پوسا جاتا ہے، جیسے ہم بکرے دمبے تیار کرتے ہیں وہ خنزیر تیار کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، کھاتے ہیں، اور اس کے جناب بڑے مہنگی ڈشیں ہوتی ہیں، مہنگا گوشت ہوتا ہے۔
لیکن اس سب کے باوجود کہ ان کے نزدیک حلال حرام کا کوئی فلسفہ نہیں، لیکن اس بات پہ وہ آ گئے ہیں کہ خنزیر حرام ہے، خنزیر نقصان دہ ہے۔ حرام تو وہ نہیں مانتے کیونکہ ان کے نزدیک تو حلال حرام کا مسئلہ ہی نہیں، لیکن اس بات پہ آ گئے کہ ہاں اس کا گوشت جو ہے اس میں یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی نقصان ہے، یہ بھی نقصان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ شراب جو ہے وہ حرام، انہوں نے کہا نہیں ہم تو پیئیں گے، شراب کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے۔ انہوں نے سینکڑوں قسم کی شرابیں بنا دی، سینکڑوں برانڈ دنیا میں پیدا کر دیے، اور یہ تصور بھی کفار میں، یورپ میں یا ان کنٹریز میں یہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھیں کھانا مانگیں اور کوئی پانی دے دے آپ کو، یہ تصور بھی نہیں ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی کا کیا تعلق۔ کوئی بہت زیادہ سیدھا سادہ آدمی ہو تو وہ بھی پیپسی کوکا کولا لے لے گا مثلا، لیکن وہ خمر نہیں لے گا، چلو شراب نہیں لے گا، وائن نہیں لے گا، لیکن اور چیز پانی کا تصور ہی نہیں۔ اچھا اگر ان کے ہولڈوں میں پانی مانگو ہنستے ہیں، تو کہتے ہیں یہ عجیب کوئی قوم ہے، اور وہ بچیاں بیچاری جو کام کرتی وہ بھی کہتی ہیں ہاں مسلم یعنی مسلم ہو تم، ہاں بھائی مسلم، ہاں اس کا تک پانی مانگتا ہے۔ اچھا آپ ٹھنڈا تو نہیں ملے گا، کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ سب کے باوجود آج وہ خود اس بات پہ آ گیا ہے کہ شراب میں نقصان ہے، وہ بھی کہتے ہیں بورڈ لگاؤ، لکھو بڑے خطرے ہیں، بڑے نقصانات۔ کوشش کرتے ہیں کہ جی 21 سال کی عمر تک تو کوئی شراب خرید نہیں سکتا، پینا بھی جرم ہے اور خریدنا بھی جرم ہے۔ 21 سال کے بعد وہ کہتے ہیں اب بڑا ہو گیا، میچور ہو گیا، اب اس کی مرضی، اپنے آپ کو پاگل ہے، مارنا چاہتا ہے، تمہارے ہم کیا کریں؟ تو کیوں آخر پابندی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھی چیز ہے، پھر 21 سال کے بندے کو کیوں روکتے ہو؟ پھر بچہ پیدا ہو گھوٹی بھی اس کو شراب کی لگاؤ، صحیح جب وہ اچھی چیز ہے تو بچوں کو دو، چھوٹے کو بھی دو، 6 سال 7 سال 10 سال 21 سال 18 سال 21 سال، یہ کیا چکر ہے؟ تو یہ اسلام کی اور اللہ کی مدد ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا ہے اس کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے قوانین بنائے ہیں، مثلا آپ دیکھ لیں نکاح ہے، طلاق ہے، میراث ہے، یہ ایسے عظیم عائلی قوانین ہیں کہ دشمن بھی اندر اندر بیٹھ کے وہ مانتا ہے کہ مسلمانوں کا جو معاشرہ ابھی تک جڑا ہوا ہے وہ اس قانون کی برکت ہے، کہ ان کے اندر کوئی تصور ہے کہ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، یہ خالہ ہے، یہ چچی ہے، یہ ہمارا نانا ہے، نانی ہے، دادا ہے، دادی ہے، کچھ نہ کچھ ان کے معاشرے میں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ باپ کون ہے۔ جب باپ کا پتہ نہیں دادا کہاں سے ڈھونڈو گے؟ جب آدمی کو اپنے باپ کا پتہ نہ ہو تو دادا کہاں سے لے آئے گا؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو اللہ کی مدد یہ ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، اور باطل کے پاس کتنی طاقت کیوں نہ ہو مغلوب ہو جاتا۔ اس کی ایک آسان سی مثال جو ہمارے دوست بھی تھے، مہربان بھی تھے، احمد دیدات جو تھے، ان کا اب مناظرہ ہوا، اس وقت دنیا کے سب سے بڑے پادری تھے، اور وہ مناظرہ بھی بڑا عالمی قسم کا مناظرہ تھا، انہیں پوری دنیا کے چینل دکھا رہے تھے اور ساری دنیا منتظر تھی کیا ہوگا، کیونکہ عیسائیت کا اور اسلام کا تقابل تھا۔ دیکھو نا آدمی کتنا ہو، کتنا گناہ گار ہو، لیکن دل میں یہ تو ہوتا ہے یار خدا کرے اسلام کامیاب ہو۔ عیسائی کتنا برا ہو لیکن وہ بھی کہتا ہے کہ عیسائیت کامیاب ہو۔
اس لیے پورے عالم کی نظریں جو تھیں جناب اس مناظرے پہ تھیں. جہاں اور باتیں ہوئیں وہ چھوڑیں، بہت بڑی لمبی باتیں ہیں. تو آخر میں اس کو لیداس صاحب نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس یہ جو کتاب ہے انجیل جس کو تم مانتے ہو، ہاں بالکل مانتے ہیں، اور نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صفحہ نمبر فلاں، اس صفحے سے مہربانی کر کو اس پورے عالم کے سامنے پورے چینلز میں دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، آن ایئر جا رہا ہے، تو ساری دنیا کے سامنے مہربانی کر کے یہ 2 صفحے عبارت جو ہے نا اپنی مقدس کتاب کی پڑھ کے لوگوں کو سنا دیں. اب وہ آئیں بائیں شائیں کرے جی یہ تو مناظرہ بھی نہیں ہے اور یہ کیا مناظرہ ہے، یہ تو ہماری کتاب نہیں ہے. تمہاری کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، اللہ کے نبی پہ آنے والی کتاب ہے. مہربانی کر کے اس کے یہ 2 صفحے جو ہے نا صرف تم ایسے اپنی کتاب کھول کے تم خود ہی پڑھو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. اور میرے نبی پر جو اللہ نے کتاب بھیجی ہے قرآن، مجھے حکم کرو جہاں سے کہو میں پڑھتا ہوں. ترجمے کے ساتھ، تم نے بھی ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. تو جناب اتنا زور لگا حتیٰ کہ دیدار صاحب کو یہ کہنا پڑا، انہوں نے کہا یہ زہر کا پیالہ تو پی لے گا، پڑے گا نہیں کتاب، یہ نہیں پڑے گا، کیونکہ اس میں وہ بکواسات ہیں کہ کوئی غریب آدمی نہیں لکھ سکتا، وہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے. اس میں اتنے غلیظ کلمات ہیں، گندی بات ہے کہ ایک عام بندہ بھی وہ نہیں کر سکتا، چاہے کہ اللہ کرے اللہ کا نبی کرے. اور نہیں پڑھا اس نے، شکست کھا گیا، ہار گیا، لیکن کتاب نہیں پڑھی. کیوں؟ تو یہ چیز ہے، یہ اللہ کی نصرت. بات کو سمجھیں. مثلاً آج ہمارا ایک چھوٹا بچہ بھی چیلنج کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو جی اللہ کا قرآن ہے، میری عمر صرف 8 سال ہے اور ابھی تک میں اچھی طرح پرائمری بھی نہیں سمجھ سکتا، لیکن میں سارا قرآن تمہیں یاد سناتا ہوں، تم بھی لے آؤ ایک بندہ جو تمہاری کتاب یاد سنا دے. تو بات کو سمجھا کریں، ایسے نہ پریشان یہ مدد نہیں آئی ہوگی، مدد اس سے بڑی مدد کیا ہے کہ دنیا کا کوئی باطل جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتا حق کے سامنے. اللہ کے قرآن کے ایک لفظ کو نہیں جھٹلا سکتے، ایک دعوے کو نہیں جھٹلا سکتے، ایک صورت نہیں بنا سکتے، قرآن کے مقابلے پہ کسی کتاب کا حافظ نہیں پیش کر سکتے. اچھا خدا کی شان ہے حافظ الحدیث پیدا ہوئے، لیکن حدیث بھی تو قرآن کی شرح ہے. حافظ الحدیث بڑے پیدا ہوئے جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح اور بھی بڑے بڑے محدثین، ائمہ مجتہدین، حفاظ الحدیث، ایسے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن کو ہزاروں حدیثیں حفظ تھیں. لیکن وہ حدیث کا حافظ تو پیدا ہوا ہے، لیکن انجیل کا، زبور کا، تورات کا آخر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ وہ بھی تو اللہ کی کتابیں ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہندو مت ہے، ایک آدمی لے آؤ جن کو وید یاد ہوں. اچھا ان سے پوچھو یہ وید کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ وید جو ہے نا یہ بھی ہمارے بھگوان کا کلام ہے. اچھا یہ بھگوان نے کس کو دیا تھا؟ کہتے ہیں یہ پتا ہے. بھگوان نے جو بھیجا تو کوئی فرشتہ وغیرہ تو آیا ہوگا، لیکن ہمیں پتا نہیں. جب یہ جو تم کہتے ہو بھی یہ تمہارا بھگوان ہے، یہ وشنو ہے، بس کرشنا ہے، یہ فلان ہے، کوئی دلیل؟ اور انہوں نے کہا ہاں جی دلیل تو ہے، ابھی ہمارا بھگوان جو تھا نا وہ دودھ پینے لگ گیا. جو بھگوان ہی بھوکھا ہو تو قوم کو کیا دے گا؟ بھگوان سارا دودھ پی جائے قوم تو رل گئی. اب جناب وہ ذلیل ہوئے، جب وہ پکڑے گئے کھولا گیا تو پائپ لگائے ہوئے تھے پیچھے سے دودھ ڈالتے تھے، وہ پائپ کے نیچے چلا جاتا تھا.
خدا کو پائپ لگے ہوئے ہیں، بھگوان کو اندر سے سوراخ کر کے پائپ جوڑے ہوئے. یہ خود اندازہ کرو کہ یہ مذہب ہے. وہاں مسلمان کمزور ہے، بالکل کمزور ہے، لیکن رمضان المبارک کی ایک چھوٹی سی مسجد میں بھی حافظ کھڑا ہے، اللہ اکبر، اور 20 رکعتیں تراویح پڑھا کے ساتھ روزانہ ایک پارہ پڑھ کے باقاعدہ مہینے میں ختم سنا رہا ہے. کوئی ہندو بھی ختم سناتا ہے وید کا؟ ان کے کسی مندر میں بھی ختم پڑھا جاتے ہیں، گھنٹے بجے جاتی ہیں، یا رنگ پھینکے جاتے ہیں، یا ہولی کھیلی جاتی ہے. یہ مذہب ہے جس میں رنگ پھینکو، ہولی کھیلو، دیے جلاؤ ٹھنڈے دل سے. تو یہ نصرت ہے اور یہ اللہ کا وعدہ. اب نصرت کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالی پورے عالم میں اپنی قدرت اور اپنے رسولوں کی عزت رکھنے کے لیے دنیا میں بھی مدد کر دیتے ہیں. یہ ضروری نہیں کبھی کر دی کبھی نہ کی. اب بدر میں دیکھ لیں، حضور پاک کی مدد ہو گئی اور احد میں شکست ہو گئی. وہاں تو خود اللہ کا پیغمبر موجود ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی موجود ہے، سیدنا حمزہ جیسے لوگ موجود ہیں، لیکن 70 شہید ہو گئے. تو اب یہ اعوذ باللہ، یعنی بدر میں فتح ہو جائے تو تم کہو اسلام سچا ہے، اور احد میں اگر شکست ہو جاؤ تو کہو اسلام جھوٹا ہے. یہ کیا بات ہے؟ تو بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، امتحان، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ نے فرمایا ہم امتحان لیں. کبھی خوف، دہشت، دشمن کا غلبہ، کبھی قحط، بارشیں بند ہو گئیں، زمینیں اجڑ گئیں، کبھی مال میں کمی، کبھی باغ پھلے نہیں یا پھلے آندھی آئی سب گر گئے، کبھی انسانوں میں بیماری پھیل گئی، موت 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 آ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ بھی ہمارے لیے ایک مرحلہ ہے کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری. اسی لیے میرے محبوب نے تو 2 لفظوں میں مسئلہ حل کر دیا ہے. اگر حضور پر ہمارا ایمان ہو نا تو ساری پریشانیاں ہی ختم ہو جائے. حضور نے فرمایا عجبا للمؤمن، حضور نے فرمایا واہ واہ، اللہ نے مومن کو کیا شان دی کہ اگر وہ خوشی کا موقع ہے شکر کرتا ہے پھر بھی اجر ملتا ہے، اور مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے پھر بھی کامیاب. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایسے پریشان نہ ہو جایا کریں کہ آدمی ایمان سے متزلزل ہو جائے. ہائے جی ایسے نہ ہوا، اور ہائے جی ایسے نہ ہوا، اور ہائے جی ایسے نہ ہوا. نہ، ایک مدد ہے اعلاء حق، اظہار حق، کہ آدمی کلام جو ہے وہ ایسا سچا ہے کہ کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور ایک مدد یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اپنے دشمنوں کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور انبیاء کی حفاظت فرما لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، بنو اسرائیل کی حفاظت کی، اور قبط اور قبطی اور فرعون اور اس کے اتباع کو غرق کر دی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی حفاظت کی اور قوم کو ہلاک کر دیا.
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی اور نمرود کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ایک نمونہ ہے، اللہ اپنی قدرت کا کبھی چاہے تو اظہار فرما دیتے ہیں، ورنہ عذاب کے وقت میں حضور کی دعا منظور ہو گئی، ہوا چل پڑی، مشرکین کے سارے خیمے جانور ساری طاقت اٹھا کے باہر پھینک دی اور بہت والے دن دعا منظور نہیں ہوئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایمان والے ایمان پہ رہو، اللہ کے ہر قضاء و قدر پہ راضی رہو کہ جو اس کا فیصلہ ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، بظاہر نقصان ہے لیکن کوئی حکمت ہے۔ اب دیکھتے ہو نا جی، ایک ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ جی آپ کے زخم جو ہے یہ بالکل اس کے سامنے کاٹ دیے، 2 ہاتھ تھے اب ایک رہ گیا، 2 ٹانگیں تھیں ایک رہ گئی، 2 پاؤں تھے ایک رہ گیا، لکڑی کے سہارے پہ بیچارہ اچھل اچھل کے چل رہا ہے۔ لیکن کبھی ڈاکٹر کو دشمن نہیں سمجھا، کبھی اس مریض نے یہ تو نہیں کیا نا کہ وہی ڈنڈا لے کے انتظار میں بیٹھے کہ کل ڈاکٹر صاحب یوں ہی وارڈ میں داخل ہو تمہارے سر میں یار میرا پاؤں کاٹ دیا تمہیں بدبخت۔ الٹا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت اچھا کیا آپ نے، وقت پہ کاٹ دیا اور نہیں اور آگے چلا جاتا۔ تو اگر بندے تمہاری ٹانگیں کاٹ ڈالیں تو اس کی مہربانی ہے، اگر خدا شکست دے دے اس میں کوئی مہربانی ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اس کے اندر بھی کوئی راز ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ہم سارے راز سمجھ لیں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، ہمارا عقل ابھی وہاں نہیں پہنچا، ہمارے عقل کی رسائی ابھی تک وہاں نہیں ہو سکی۔ ابھی تک تو کئی کواکب وہ نجوم ہیں جن کی روشنی زمین پہ نہیں آئی، ابھی تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملکوت السماوات والارض اتنے ہیں کہ جن پر رسائی نہیں ہے۔ ابھی تک تو ہم یہ نہیں معلوم کر سکے کہ زمین کا طول و عرض کیا ہے، ہم یہ نہیں معلوم کر سکے کہ آسمانوں کا طول و عرض کیا ہے، ہم یہ نہیں معلوم کر سکے کہ ایک خلا میں جو جتنی ہوا کھڑی ہے اس پوری ہوا کا وزن کیا ہے۔ تو بات کو سمجھا کریں، یہ نہیں کہ فوراً بس گھبرا گیا ہے کیا ہو گیا جی اور کیا ہو گیا جی اور جی ہماری فلانا یہ ہو گیا، یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ وہ ایک واقعہ مجھے ایک بزرگ نے سنایا، وہ ہندوستان کے بزرگ تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ وہ فرمانے لگے کہ ہمارے رشتہ داروں میں ایک گھر میں بچی پیدا ہوئی اور انہی دنوں میں ہمارے علاقے کے جو سب سے بڑے شیخ الحدیث تھے اور عالم تھے اور متقی اور محدث اور جن کی پوری زندگی خدمت حدیث مبارک میں گزر گئی، وہ اتفاق سے تشریف لائے اور وہ ان کے رشتہ دار تھے وہ لوگ بھی۔ تو وہ جلدی سے وہ چھوٹی بچی کو لے آئے اٹھا کے، انہوں نے کہا حضرت آپ آگے ہیں تحنیک کر دیں، سنت ہے نا کہ کوئی میٹھی چیز انگلی کو لگا کے بچے کو چٹوا دو، اس کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں، سنت ہے۔ سرکار دو عالم نے حضرت حسن حسین کی تحنیک فرمائی خود اپنی انگلی مبارک۔ تو انہوں نے کہا جی حضرت مہربانی کریں، انہوں نے کہا بھی یہ محدث ہے، عالم ہیں، بزرگ ہیں، تو برکت کی بات ہے، اچھا ہے ان کی دعا سے ان کے ہاتھ سے بچی کو اللہ صالح بنائیں گے۔ خیر ہو گیا، لیکن وہ بچی جب جوان ہوئی تو اچھی نہ نکلی کریکٹر کی، کردار کی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے تھے اور وہ وہی لڑکی والے رشتہ دار، ماں باپ، چاچا ماما، نانا خالہ سارے اکٹھے تھے، کہنے لگے یار دیکھو اس کی تحنیک تو بہت بڑے بزرگ نے کی تھی لیکن یہ بچی تو بڑی بے حیا ہے۔ تو وہاں ایک فقیر بیٹھے تھے، اس نے کہا شکر کرو، ممکن ہے کہ یہ اتنا جو کچھ بچا ہوا ہے یہ بھی انہی بزرگوں کی دعا کی وجہ سے، ورنہ پتہ نہیں یہ بازار میں بیٹھی ہوتی پھر کیا کر لیتے تم۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھا کرو کہ ہماری دعائیں کدھر گئی، ہمارا رونا کدھر گیا، نہ پتہ نہیں یہ جو ابھی تک عالم بچا ہوا ہے یہ آپ کی دعائیں ہوں۔
اور تیسرا علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے جہاں جہاں نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، مدد کا وعدہ فرمایا ہے، اصل وہ مدد اور اصل وہ غلبہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا۔ یہ دنیا میں تو ایک عارضی چیز ہے، دنیا متاع ہے، کل متاع دنیا قلیل۔ اصل فیصلے کا جو دن ہے، جو قوت کا دن ہے، غلبے کا دن ہے، عزت کا دن ہے، وہ قیامت کا دن ہوگا کہ ایمان والے اپنے انبیاء کے ساتھ عزت کے منابر پہ ہوں گے اور دشمن جو ہے اپنے فرائض کے ساتھ جہنم کے حوالے۔ تو اصل نصرت تو اس دن ہو۔ ہم جلد بازی کریں تو ہمارا قصور ہے۔ اور دوسری بات علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ بعض آیات میں اللہ نے مدد کا وعدہ تو فرمایا ہے لیکن مشروط ہے، پابندی ہے، شرط لگی ہوئی ہے۔ جیسے ہمارے نحو کی کتابوں میں بھی مثالیں دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ ان جئتنی اکرمتک، کہ اگر تم میرے پاس آئے نا میں تمہارا بڑا احترام کروں گا۔ تو اگر تم آؤ نہ تو پھر میں احترام کس کا کروں؟ تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط نہیں رہے گی تو مشروط خود بخود ختم ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں بھی ہے نا صحیح تو نہیں آؤ گے تو میں تمہاری مدد، تم نہیں آئے بس تو شرط نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جہاں مدد کا وعدہ فرمایا ہے وہاں بعض آیات مبارک میں جملے مشروط ہیں کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم سر بلند تو رہو گے لیکن اگر سچے مومن بن گئے، اگر مومن ہی نہ بنے تو پھر شرط ہی ختم ہو گئی، مدد ہی ختم ہو گئی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو، کیا بنا اللہ کے دین کی، اللہ تو کسی کی مدد کا محتاج نہیں، تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو جب تم دین کی مدد نہیں کر رہے ہو تو اللہ تمہاری مدد کیوں کرے؟ تو اس کے نبی پاک کی شکل سے بھی بیر رکھتے ہو، اللہ کے نبی کے لباس سے بھی بیر رکھتے ہو، اسلام کی تہذیب سے بھی بیر رکھتے ہو، تم تو اسلام کے پردے سے بھی بیر رکھتے ہو، اسلام کے احکام سے بھی بیر رکھتے ہو، اور اپنے اعمال میں، افعال میں، لباس میں، کردار میں ان انگریزوں کی، انہی دشمنوں کی جن کی شکست کی دعائیں مانگتے ہو، انہی کا تو لباس پہنتے ہو، انہی کی تو شکل بناتے ہو۔ اگر وہ برے ہیں اور گندے ہیں تم کیوں شکلیں بنا رہے ہو؟ تمہارا تو مزہ ہی نہیں آتا تمہیں جب تک کہ تم پیزا نہ کھاؤ، تمہیں تو مزہ ہی نہیں آتا کہ جب تک تم کافروں کے بنے ہوئے مشروب نہ پیو، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے دشمنوں کی ہیں۔ تو اس لیے جب وہ شرط ختم ہو گئی تو مشروط بھی ختم ہو گیا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہہ دو کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ بندیوں میں نہ پڑو۔ اب آج ہم سب فرقہ بندیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایک مسجد میں جھگڑا ہے، یہ کون ہے جی، یہ سنی ہے، اور یہ کون ہے جی آدھا سنی ہے، یہ کون ہے جی پونا سنی ہے، یہ کون ہے جی پورا سنی ہے۔ کہیں صحابہ پہ لڑائی ہے، کہیں اہل بیت پہ لڑائی ہے، کہیں توحید پہ لڑائی ہے، کہیں رسالت پہ لڑائی ہے، کہیں معجزات پہ جھگڑا ہے، کہیں مسئلہ حیات پہ جھگڑا ہے۔ ہم نے تو پارٹیاں اور گروہ بندیوں میں آگے بات بحبل اللہ جمیعاً کہا ہے۔ تو جب اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ نے فرمایا مسلمانوں آپس میں نہ جھگڑو،
ایک دوسرے کا قتال نہ کرو، فتنہ نہ کرو، والفتنۃ اشد من القتل۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جھگڑا نہ کرو، ولا تنازعوا، تنازع نہ کرو، اور اگر کرو گے پھر تم شکست کھاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کے نظروں میں تمہارا دینے کے برابر بھی کوئی روپ نہیں رہے گا۔ تو جب ہم تنازعات میں الجھ گئے، جب ہم تفرقہ میں پڑ گئے، جب ہم فرقہ بندیوں کا شکار ہو گئے، جب ہم مسلمان تو وہ تھا نا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کا تو معنی یہ تھا کہ جس کے زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی دوسرا محفوظ ہو۔ اور آج ہماری زبانیں چلنے لگی، آج ہم نے ایک دوسرے پر کفر کے فتووں کی توب کے دہانے کھول دیے۔ آج کل ہم نے ایک دوسرے کو نعوذ باللہ صرف معمولی سی بات ہو نا جی اعلیٰ اولا کی بات ہو، ہم کہے او یہ اچھا تسبیح ہاتھ میں پکڑی، ہاں یہ تو مسلمان ہی نہیں۔ یہ کیا ہے جی عجیب بات ہے جی، اس میں کیسے یہ نماز کیسے کھڑے پڑ رہا ہے، یہ مسلمان ہی نہیں، وہ مسجد میں کھڑا ہے نماز پڑھا ہو کہتا ہے مسلمان ہی نہیں۔ تو جب یہ عالم ہوگا تو اللہ نے فرما دیا پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تو اکھڑ گئی۔ اور چوتھی بات یہ ہے، یاد رکھیں کہ محض اگر دعاؤں سے سارے کام ہونے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اسباب پیدا ہی نہ فرماتے، حکم دے دیتے کہ بیٹھ کے دعا مانگ لو، روٹی کھانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی سارے حرم میں آج ابھی شاہ کو بیٹھ جاتے ہیں استاد شاگرد مل کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا پیٹ بھر دے، اور یا اللہ ہمارا پیٹ بھر دے، دیکھے رات کیسے گزرتی ہیں، دعا سے بھر جائے گا۔ آخر حضرت یہاں سے جانا پڑے گا، اور اگر خالی ہاتھ جاؤ گے تو پھر بیگم صاحبہ بھی انکوائری فرمائیں گی وہ روٹی لے آئے ہو، انہوں نے کہا دعا بہت، انہوں نے کہا دعا بعد میں کرنا، بچے بھوکے سوئے ہوئے ہیں، حضرت روٹی کدھر ہے، انہوں نے کہا دعا میں بڑی کر کے آئے، بس اللہ کا نام لے کے سلا دو انشاءاللہ سو جائیں گے۔ آج بہت دعا کی، استاد نے بھی بڑی دعا کی، بڑے رو کے دعا کی، میرے بھائی روٹی لینی پڑے گی، بچوں کو بہلانا پڑے گا، ان کو دودھ پلانا ہوگا، ان کو وقت پہ سلانا ہوگا، وقت پہ اٹھانا ہوگا، وقت پہ غسل دے کے کپڑے پہنا کے مدرسے بھیجنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ دعا کرو جی میرا بچہ پاس ہو جائے۔ ایک دفعہ ہم ایک کسی ملک کے دورے پہ تھے، امام حرم اللہ ان کو سلامت رکھے مدد اللہ علی حضرت شیخ سبیل بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اچھا اللہ نے انہیں علم بھی دیا، فضل بھی، سب ائمہ الحمدللہ علماء بھی ہیں اور اہل فضل بھی ہیں اور اہل فہم بھی ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ تو بہرحال اتفاق سے تو وہ ہمیں بچہ سمجھتے ہیں، اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، اولاد سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی آئے اور بار بار جناب زور سے کہے، کبھی مجھے کہے، کبھی دوسرے مولوی صاحب، کبھی امام صاحب سے کہو دعا کرے خدا مجھے بچہ دے۔ مجھے کہا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کہوں گا۔ انہوں نے دیکھا یہ تو مولوی شبی ہے نہیں، یہ تو کوئی بے وقوف آدمی ہے، پھر مجھے تو دوبارہ نہیں کہا، پھر دوسرے مولویوں کے گلے پڑ گیا، اور یہ حضرت امام صاحب سے کہا، حضرت سب نے کہا بھی اللہ کے بندے امام صاحب ہیں، کوئی عقل کرو، بیٹھنے دو آرام سے، موقع ملے گا بات کریں گے ادب سے۔ وہ بیچارے کو بھی کوئی جنون چڑھا ہوا ہو جی، وہ ہر 2 منٹ کے بعد بھی اور مولوی کو پکڑ لے، اور یار یہ تو نہیں سنتے میری، تم کہو۔ جب اس نے بہت تنگ کیا نا جی، تو امام صاحب نے بھی سن لیا، سب کے جو گلے پڑ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے۔ تو ایک ہی امام مولوی صاحب نے ترجمہ کیا کہ حضرت یہ کہہ رہا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ مجھے بچہ دے۔ تو امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے یار، وہ دعا کے لیے تو کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا حضرت پہلے اسے پوچھو شادی ہوئی ہے اس کی؟ امام صاحب بہت ہنسے، کہتے کیا پتا ہے کہ شادی نہ ہو، بیوی نہ ہو تو بچہ کہاں سے پیدا، اس کو پیدا ہوگا بچہ۔
اچھا وہ واقعہ میں نے تو مذاق کی، اس سے پوچھا شادی کر، شادی نہیں ہوئی. میں نے کہا جناب دعا کرو اس کو بچہ ہو جائے. تو اللہ کے بندے اگر شادی نہیں ہوگی تو بچہ کیسے ہوگا؟ آپ کو ہوگا. پھر کہو کہ استاد کی دعا ہی نہیں لگتی، میں کیا دعا کروں گا؟ آپ کو بچہ پیدا ہو جائے. ہاں کیا ہے بات سمجھیے، ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات. تو مانا گیا ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور وہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دشمن کے مقابلے پہ اس کے برابر کی قوت پیدا کریں. جب ہم نے اپنے بچوں کو علم ہی نہیں پڑھایا، ہمارے بچوں کو علم ہی نہیں آتا، ہمیں کوئی کسی جدید علوم سے واسطہ ہی نہیں پڑا ہے، ہمارا جو بچہ بہت زیادہ قابل ہے وہ شام کو بیٹھ کے چیٹنگ کرتا ہے، یا شام کو بیٹھ کے کمپیوٹر پہ گندے گندے چینل لگا کے وہ گندی فلمیں دیکھتا ہے، یہ قابل ہے. وہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ کہتے تھے مکی صاحب آج کل کے شاگرد قابل تو ہیں لیکن ہے قابل والا، قابل نہیں ہے، نقطہ دو نہیں ہے، یہ کاف دوسرا ہے، قابل والا. قابل تو نے کہا ہے لیکن یہ کاف دوسرا ہے. ایک تو کاف ہوتا ہے نا، یہ آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گا، حکے والا یاد رکھو، اردو سے یاد آتا ہے، حکا تو سب کو آتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسی باتوں میں پریشان نہ ہو، سمجھیں کہ تیاری ہم نے نہ کی، اللہ کا حکم نہیں مانا، ایمان پہ ہم نہ چلے، اللہ کا حکم نہیں مانا، تفرقہ بندی فرقہ بندی ہم نے نہ چھوڑی، اللہ کا حکم نہیں مانا، تنازعوں میں ہم پڑ گئے، اللہ کا حکم نہیں مانا، حضور کی سیرت کو ہم نے نہیں اپنایا، اللہ کا حکم نہیں مانا. تو 20 نافرمانیاں کر کے ہم کہیں کہ بس ہم تو نافرمانے، بس اللہ ہمارے ساتھ مدد کرتا ہے. تو وہ تو اللہ صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، اس کی تو شان ہی ایسی ہے، وہ جو چاہے وہ اگر مدد کرنے پہ آئے تو ایک حقیر کی مدد کر دے، آزمانے پہ آئے تو پیغمبروں کو بیماریوں میں ڈال دے. اللہ اپنے پیغمبروں کو مچھلیوں کے پیٹ میں قید کر دے، اللہ اپنے پیغمبروں کے سروں پہ ارے رکھوا کے 2 ٹکڑے کر دے، تو پھر کیا بات ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یہ نہ کہا کریں کہ نعوذ باللہ اسلام نہ، اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، فرمان محمد عربی حق ہے، اور اگر ہمیں فائدہ یا نقصان ہے تو اس میں ہماری خطا ہے. کہ جیسے حدیث مبارک میں ہے کہ ایک صحابی آئے، ان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کا پیٹ جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اسہال ہو گئے ہیں، مہربان نے فرمایا اس کے وصل انجاؤ، اس کو شربت بنا کے شہد کا پلاؤ. وہ چلا گیا، اس نے پلایا. دوبارہ آگے حضور میرے بھائی کو تکلیف، آپ نے کہا وہ پلا، انہوں نے کہا حضور وہ تو زیادہ ہو گئے اس سال، اب میں اس کے وصل پھر پلاؤ. اب اللہ کے نبی کا حکم ہے، انکار بھی تو نہیں کر سکتا. اس نے پھر پلایا، پھر کہا صبح پہلے سے بھی زیادہ تکلیف ہے، ہم نے کہا پھر پلاؤ. اس نے پھر پلایا، اس کے بعد پھر گیا صبح پہلے سے بھی بالکل اب تو اٹھنے کے قابل بھی نہیں قابل، اتنے سال ہو رہے ہیں، اب پھر پلاؤ. اب حضور کی بات کا انکار نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اس نے پھر پلایا، تھوڑی دیر کے بعد میں ہاں کیا رہے گا یار، چلو ٹھیک ہو گیا، بند ہو گیا اس سال، اب حوصلہ آ گیا، اس کو تسلی ہو رہی ہے، سال بند ہو گئے. اب بطن اخی، تمہارے بھائی کا پیٹ میدا گندا تھا، وہ قبول نہیں کر رہا تھا، ورنہ تو شفا ہے، فائدہ کیوں نہ ہوتا. جب تک اندر گندگی تھی اثر نہیں ہوا، جب گندگی صاف ہو گئی شاید نے شفا کر دی. اس لیے اللہ کا قرآن حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، وہ لازم پورا ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پورا ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے اصلاح کر لیں. ہماری اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے آگے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے دروازے پہ گڑ گڑائیں، اپنے گھر کو، اپنے اعمال کو سنت کے مطابق بنائیں، کفر سے ہر لحاظ سے ہم دور رہیں، اسلام کے ہر لحاظ سے ہم قریب رہیں، اپنے گھروں کو قرآن مقدس کا اور حدیث محمد مصطفیٰ کا گہوارہ بنائیں. ایک منٹ بھی ملے 2 حرف تو پڑھ لو گے نا، آدھا گھنٹہ ملے گا تو 1 پاؤ تو پڑھ لو گے نا.
ہر وقت قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، علماء حق کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور ایک یونٹی اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں، تفرقہ بازی نہ کریں، لوگوں پہ طنز نہ کریں، لوگوں کو لڑائیں نہیں، فروئی مسائل میں نہ الجھائیں۔ الحمدللہ کلمہ پڑھتا ہے، ہمارا بھائی ہے، اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو صحبت میں رہ کے آہستہ آہستہ وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر روشنی میں آئے گا تو صاف بات ہے اس کو بھی کچھ نظر آئے گا، اگر وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا تو اس کو روشنی کہاں ملے گی؟ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بیوی بیمار ہے، میں جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے چھٹی نہیں مل رہی، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ بھی کر سکتے ہیں میرے بھائی۔ آخر چھٹی نہ ملنے کی وجہ ہوگی، اس وجہ پہ غور کرو۔ یہ ہوتا ہے نا جی بس، اچھا جی مجھے کفیل چھٹی نہیں دیتا، کیوں بھائی؟ کوئی وجہ ہوگی، یا تو تم اس کے اتنے اہم پرزے ہو کہ چلے گئے تو اس کی گاڑی بیٹھ جائے گی، یا تم نے اس کو ناک تک کیا ہوا ہے اب وہ بھی تمہیں ستا رہا ہے۔ کوئی وجہ پہ غور کرو نا۔ اب آدمی آ جاتا ہے، ہو جی مجھے سر میں درد ہے، تو جو سمجھدار ڈاکٹر ہیں نا وہ کہتے ہیں بابا یہ تو الارم ہے، درد جو ہے اس کی وجہ کوئی اور ہے نا، وہ وجہ بتاؤ۔ صحیح ڈاکٹر وجہ وہ کہتا ہے دیکھو گلا خراب ہے، یہ ٹھیک ہے درد نہیں ہوگا، ہاں تمہارا پیٹ کے اندر انفیکشن ہے، اس کا علاج کرو، سر کا درد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا جی ہاں یہاں یہ مائیگرین کا درد ہے آپ کو، ہاں یہ جہاں رات کو زیادہ ہے درد، تو اصل وجہ پہ پہنچو۔ تمہیں چھٹی کیوں نہیں دیتا جناب؟ لوگ تو تنگ ہیں، وہ کہتے ہیں جائیں چھوڑے 2 مہینے کی جان تنخواہ بچے گی، تمہیں چھٹی کیوں نہیں دیتا؟ اپنے عیب کو بھی ڈھونڈو، صرف دوسرے پہ اعتراض نہ کرو۔ اپنی غلطی کو جب ڈھونڈ لو گے نا انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہتے جی کہ 27ویں شب جو ہوتی ہے قبرستان جانا کوئی پابندی نہیں کہ لازمی لازم 27ویں رات جائے، 26ویں کو نہیں جانا یا کم کو نہیں جانا، یہ کیا مطلب ہے؟ جب چاہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ عبرت پکڑو، نصیحت پکڑو کہ یہ دیکھو بڑے اللہ والے جو تھے وہ بھی قبروں میں آ گئے، ہم نے بھی مرنا ہے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ اپنے چہرے کے بال اگر ختم بناتے ہیں کوئی حرج نہیں، وہ دھاگے سے بنائیں، اس طرح سے بنائیں، بات تو ایک ہے۔ اگر والدین کہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو، اگر بیوی بے گناہ ہے اور طلاق دینے کا کوئی شرعی سبب نہیں ہے تو پھر والدین کا حکم ماننا ضروری نہیں۔ ویسے دنیا میں ایسے والدین ہوتے تو نہیں ہے کہ اپنے گھر بیٹے کا گھر برباد کریں، کوئی وجہ تو ہوگی، اس وجہ پہ تم بھی غور کرو۔ مسواک جتنا لمبا ہو چھوٹا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم مسواک کیا کرو بس، چاہے برش سے کرو، چاہے انگلی سے کرو، چاہے لکڑی سے کرو۔ میرے بہنوئی کی 2 بیویاں ہیں، کیا میں اس کی دوسری بیوی، ایک تو آپ کی بہن اس کے گھر میں رہی تو آپ بھی بہنوئی بنا، ایک اس کی دوسری بیوی جو ہے وہ کسی اجنبی سے ہے، یعنی اس سے آپ کا اور کوئی رشتہ نہیں، پھر آپ شادی کر سکتے ہیں اس کی لڑکی سے۔ جو تمہاری بہن سے ہے وہ تو بھانجی ہے نا، وہ تو حرام ہے۔ اہل کتاب سے مراد کون ہیں؟ یہودی نصرانی، ان کی لڑکیوں سے شادی ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتی ہے۔ جہاد کے احکامات ہیں اور احکام شرعی کے بغیر جہاد نہیں کیا جاتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ علماء سے رجوع کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ آدمی 1 منٹ میں بتلا دے۔ ابھی مسلمانوں کی پستی ہمارے گناہوں کی وجہ ہے، ہم گناہ چھوڑ دیں تو پستی ختم ہو جائے گی، مسلمان بن جائیں۔ حج اور عمرہ کے کون کون سے فرائض ہیں سارے سمجھ لو گے 1 منٹ میں ماشاءاللہ، جب حج کرنے آؤ گے تو میں سمجھا دوں گا۔ کہتے ہیں جی ایک سید خاندان ہے، وہ صدقہ لیتا ہے، وہ نہ لیا کرے، باقی غریب ہے بیچارہ تو ہدیہ دیا کرو، صدقہ نہیں، زکات نہیں۔
میرے 4 بچے ہیں، 2 لڑکے ہیں 2 لڑکیاں ہیں، میرا بھائی لڑکوں کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو اس سے آدھا ملے گا، بس اس سے کر دو۔ لیکن یہ بھی دیکھو نا تمہاری بیوی ہے نہیں ہے، صرف لڑکے لڑکیاں ویسے آ گئے، تو بیوی کا تو حصہ نکال ہی نہیں رہے ہو۔ آپ باقاعدہ لکھیں گے میری مثلاً بیوی ہے، اتنے لڑکے ہیں، اتنا لڑکیاں ہیں، پھر آپ اپنے علاقے کے مفتی کے پاس جائیں، وہ انشاءاللہ آپ کو حصے بنا کے، سہم بنا کے، مسئلہ بنا کے بتا دیں گے۔ اگر ایک آدمی حافظ قرآن ہے، ابھی اس کی داڑھی نہیں آئی، کیا وہ امام بن سکتا ہے؟ اگر بالغ ہو گیا ہے تو بن سکتا ہے۔ کہتے جی ایک عالم صاحب ہیں جو سال ہر سال روزانہ روزہ رکھتے ہیں، منع ہے ہر روز روزہ نہ رکھے۔ احب الصیام الی اللہ صیام صوم داؤد، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ کان یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے، اس لیے مستقل طور پہ روزہ رکھنا سارا سال منع ہے۔ کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جب آدمی روزے رکھتا ہے نا یہ سارا سال، تو وہ عادت بن جاتی ہے، پھر عبادت نہیں رہتی۔ میں نے نظر مانی ہے، کیا میں گوشت کھا سکتا ہوں؟ مجھے کیا پتا آپ نے کیا نظر مانی؟ اچھا منت مانی ہے تو وہ خیرات کرو، پھر خود کھا جاؤ، اچھی منت مانی ہے۔ دم کا گوشت اگر جرمانہ ہے تم پر تو نہیں کھا سکتے۔ انہوں نے عرفات کے دن بھی روزہ رکھا تھا، عرفات کے دن جو حج پہ جائے اس کے لیے روزہ نہ رکھنا سنت ہے، کیونکہ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں جب عرفات میں آئے تو روزہ نہیں رکھا۔ کہتے جی کہ اگر ایک مسجد بن رہی ہے، مزدور ہیں، کام کر رہے ہیں، تو کبھی انسان ہے، بول چال ہے، ہواری وغیرہ خارج ہوتی ہے، بہرحال اللہ معاف کرے، کوشش کرو جتنا ادب سے رہو۔ پرانی بستی میں ایک مسجد ہے، اگر وہ مسجد کی نیت سے تھی تو مسجد ہی رہے گی، چاہے آباد ہو یا غیر آباد۔ ابو جہل نے جب بی بی سمیہ پہ ظلم کیا تو صحابہ نے جہاد کیوں نہیں کیا؟ حکم ہی نہیں تھا جہاد کا، تو کیسے کرتے؟ یہ تو واقعات ہجرت سے پہلے ہیں اور آیات جہاد تو اتری مدینے میں، اتنا پڑھ لیتے تو غصہ نہ آتا حضور پہ۔ حضور نے جہاد کیا، ابو بکر عمر عثمان علی نے نہیں، اس لیے وہ دین سمجھتے تھے، تم نہیں سمجھتے۔ جہاد کی شرائط ہیں، ارکان ہیں، اس کے احکام ہیں، اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ باقاعدہ علماء سے رجوع کیا کرو۔ نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ رکن یمانی پہ موقع ملے تو ہاتھ لگائیں، بسم اللہ اللہ اکبر، نہ ملے ہاتھ لگانے کا موقع تو پھر اشارے کی ضرورت نہیں ہے۔ حجر اسود کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر لگ جائے تو چومے، نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ویسے آپ جو بھی پڑھیں جائز ہے۔ اگر ایک بچی بڑی ہو گئی ہے، اب عقیقے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عقیقہ ہوتا ہے پیدا ہونے کے 7ویں دن یا 14ویں دن، اگر نہیں کیا تو نہیں کیا، اور کون سی سنتوں پہ عمل کر رہے ہو کہ عقیقے کا فکر کھا رہا ہے تمہیں۔ اگر ایک آدمی سجدہ تلاوت کرے تو ایک حدیث مبارک میں دعا ہے، سجد لک وجہی وشق لک سمعی وبصری، اسی طرح اور بھی جو دعائیں کریں، ورنہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہیں۔ ایک قرآن مجید خریدا ہے جس کا ترجمہ جو ہے وہ ہندی زبان میں ہے، اللہ کے نام پر، اللہ کی نام پربو، وہ اللہ کو پربو کہتے ہوں گے، اللہ کو پتہ جب مجھے ہندی آتی نہیں میں کیا کہوں گا، مجھے خود ہندی نہیں آتی، جب ترجمہ کیا ہے تو وہ اپنی زبان میں بھی ترجمہ کرے گا نا، جیسے جبرائیل
تو اب جبر کا معنی ہے عبد، ایل کا معنی ہے اللہ، تو معنی ہوگا عبد اللہ۔ اسی طرح اسرافیل، اسی طرح میکائیل۔ تو اب ہندی زبان مجھے تو آتی نہیں، مجھے کیا پتا پربو کس کو کہتے ہیں۔ ایک عورت کو 1 مہینے کا حمل تھا اور گر گیا، ٹھیک ہے، حج سے پہلے خون بند ہو گیا، پاک ہو گئی، ٹھیک ہے، حج کیا، ٹھیک ہو گیا، طواف الوداع کے بعد پھر خون چلا، تو یہ بیماری ہے، کیونکہ جب عورت کے اسقاط ابارشن کے بعد خون بند ہو گیا، پاک ہو گیا، اب کئی دن کے بعد پھر بلیڈنگ ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری، تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ البتہ اس نے طواف الوداع اسی خون کی حالت میں کیا ہے، تو اگر تو یہ اس کا حیض نہیں تھا، بیماری کا خون تھا، تو پھر تو کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر حیض کے دن بھی آ گئے تھے تو پھر 1 بکری دم دینی پڑے گی کہ ناپاک حالت میں طواف کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفر کی ذلت و شکست کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین اور حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما،